ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہاں سے بہت دور ایک بہت خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام کیرین تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ کیرین کے پاس ایک ہی کھلونا تھا، ایک ہی کپڑے اور ایک ہی چپل تھی۔ وہ چپل اس کی امی نے بنائی تھی جو اس کو کافی زیادہ چبھتی تھی۔ ایک دن کیرین کی امی بہت زیادہ بیمار ہو گئیں تو کیرین شہر چلی گئی ڈاکٹر کو لینے۔ راستے میں اسے لال جوتے ملے جو دیکھنے میں اتنے زیادہ خوبصورت تھے اور بہت ہی زیادہ چمک رہے تھے۔ کیرین انہیں گھر لے آئی۔ دیکھیے امی، یہ جوتے مجھے راستے میں ملے ہیں، یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ بیٹا، یہ شاید کسی اور کے جوتے ہیں۔ کیرین، تم انہیں واپس رکھ کر آ جاؤ۔ اگر یہ کسی اور کے ہوتے تو وہ انہیں یوں تو نہ چھوڑتے۔ ہو سکتا ہے بیٹا کوئی غلطی سے بھول گیا ہو۔ کچھ بھی ہو، یہ مجھے ملے ہیں اور اب یہ میرے ہیں، انہیں میں اپنے پاس رکھوں گی۔ بیٹا بات سنو، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہارے لیے نئے جوتے خریدوں، اس لیے تم کسی اور کے جوتے پہنو۔ دیکھو، ضد نہیں کرو، وعدہ کرو تم یہ جوتے نہیں پہنو گی۔ کیرین اداس ہو گئی اور اپنی امی سے وعدہ کیا کہ وہ یہ جوتے نہیں پہنے گی۔ جوتے اس نے بیڈ کے نیچے رکھ دیے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن کیرین اپنے گھر آئی۔ اسے اپنی امی نہیں مل رہی تھیں۔ اس نے انہیں ہر جگہ دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ جان گئی کہ اس کی امی ستارہ بن چکی ہیں۔ اگلے دن جب وہ اپنی امی کی قبر پر جا رہی تھی تو اس نے لال جوتے پہنے۔ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی نظریں کیرین کے جوتوں پر تھیں۔ یہ کیسی لڑکی ہے، اس نے آج کے دن لال جوتے پہنے ہیں؟ پر اس نے ان کی پرواہ نہیں کی، اسے وہ لال جوتے بہت پسند تھے۔ سب کے جانے کے بعد کیرین ایک کونے میں بہت اداس بیٹھی تھی۔ اتنے میں وہاں ایک اچھے گھر کی ایک بوڑھی عورت آئی۔ وہ عورت بہت رحم دل تھی۔ وہ کیرین کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ کیرین ان کے ساتھ رہنے لگی۔ بیٹا، یہ جوتے تم نے کب سے پہنے ہوئے ہیں، اب تمہیں انہیں اتار دینا چاہیے، یہ بہت گندے ہو گئے ہیں۔ نہیں، مجھے ریڈ شوز بہت پسند ہیں۔ کیرین ضد مت کرو، انہیں پھینک دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں نئے جوتے لا دوں گی۔ کیرین بوڑھی عورت کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے اپنے جوتے کچرے میں پھینک دیے۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن کیرین اپنے کمرے میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو بوڑھی عورت نے اسے نئے جوتے لا کر دیے جو اسے پسند نہیں آئے۔ یہ تو نیلے ہیں اور بہت برے ہیں، مجھے یہ جوتے نہیں چاہیے۔ اس نے وہ جوتے اٹھا کر پھینک دیے۔ کیرین کو اپنے جوتے بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کیرین بڑی ہو گئی۔ بڑی ہو کر وہ بہت خوبصورت نکلی، لیکن اس کا ضد کرنا بالکل بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بوڑھی اماں جب بھی اس کے لیے کچھ لاتی وہ برا کہہ کر پھینک دیتی۔ وہ اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانا پکاتی پر کیرین کچھ بھی نہیں کھاتی۔ بوڑھی عورت بہت اداس ہو جاتی۔ بوڑھی عورت کیرین کو خوش کرنے کے لیے مارکیٹ لے گئی۔ وہاں کیرین نے اپنے وہی ریڈ شوز دیکھے۔ اس نے بوڑھی عورت سے کہا، مجھے یہ شوز چاہیے۔ بیٹا، میں تمہیں یہ ریڈ شوز نہیں دلا سکتی، ہمیں کہیں باہر بھی جانا پڑ سکتا ہے، جیسے کسی کے جنازے پر بھی۔ دیکھو، میں تمہیں یہ کالے جوتے دلا دیتی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے کوئی فکر نہیں، اگر آپ نے مجھے جوتے نہ دلائے تو میں ہر جگہ بغیر جوتے کے ہی جاؤں گی۔ اوہ کیرین، کاش تم اتنی ضدی نہ ہوتی۔ بوڑھی عورت نے کیرین کے لیے کالے اور لال جوتے لے لیے۔ بوڑھی عورت کے پیروں میں بہت زیادہ درد ہونے لگا تھا۔ وہ ضدی کیرین سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک دن بوڑھی عورت نے کہا، کیرین، ہمیں کسی کے جنازے پر جانا ہے، تم وہ اپنے کالے جوتے پہن لو۔ پر کیرین کو تو ریڈ شوز بہت پسند تھے۔ اس نے وہی پہنے اور انہیں چھپا لیا تاکہ بوڑھی عورت نہ دیکھ پائے۔
پر وہاں پر سب نے اس کے جوتے دیکھ لیے، وہ بہت چمک رہے تھے۔ سارے لوگ ایک دوسرے سے کیرین کے جوتوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ جب بوڑھی عورت کے کانوں میں وہ باتیں آئیں وہ بہت غصہ ہو گئی۔ کیرین، میں نے جو تمہیں کہا تھا تم نے وہ نہیں کیا اور لال جوتے پہنے۔ کیرین، تھوڑی عزت کرنا سیکھ لو۔ اتنے میں وہاں پر ایک خوبصورت شہزادہ آیا۔ وہ کیرین کے پاس آ کر رکا اور اس کی تعریف کرنے لگا اور اس کے لال جوتوں کی تعریف کرنے لگا۔ تمہارے جوتے کتنے پیارے ہیں۔ اوہ شہزادے، آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ تم مجھے بہت اچھی ڈانسر لگ رہی ہو۔ میں آج رات ڈانس پارٹی میں تمہیں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، تم ضرور آنا۔ شہزادے کی یہ بات سن کر کیرین خوشی سے ڈانس کرنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد کیرین اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے پاؤں کیوں نہیں روک پا رہی؟ یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ کیرین پریشان ہو گئی۔ کیرین ایک دم ڈانس کرتے کرتے بھاگنے لگی۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ بوڑھی عورت بھی کیرین کو آوازیں دینے لگی۔ شہزادے نے کیرین کا پیچھا کیا لیکن وہ غائب ہو گئی۔ کیرین کے لال جوتے اس سے بھی زیادہ ضدی تھے۔ کیرین کے پیر بہت درد کرنے لگے تھے ڈانس کرتے کرتے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ مٹی میں اور جھاڑیوں میں سے بھی ڈانس کرتے ہوئے گزرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے ضد نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، پلیز رک جاؤ جوتے، پلیز۔ جیسے ہی کیرین نے کہا وہ آئندہ ضد نہیں کرے گی، جوتے اپنے آپ اس کے پیروں میں سے نکل گئے اور کیرین بھی گر گئی اور وہ جوتے بنا کیرین کے ڈانس کرنے لگے۔ کیرین کے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ وہ ایک لاٹھی اٹھا کر اپنے گھر کے راستے پر چلنے لگی۔ کیرین اپنا گھر دیکھ کر خوشی سے رونے لگی۔ بوڑھی عورت کو اس نے گلے لگا لیا۔ میں جانتی ہوں میں بہت ضدی ہوں، آئندہ میں ضد نہیں کروں گی۔ جیسے ہی کیرین نے ضد کرنا چھوڑا سب کچھ اچھا ہو گیا۔ ایک دن دروازے پر کوئی آیا، وہ شہزادہ تھا۔ کہاں تھی تم کیرین؟ تم اتنا تیز ناچتی گئی اور کھو گئی، میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ کیرین شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔